بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین خالی مشق اور لہو میں ڈوبا علم لے کے آ رہے تھے، بچے دور سے اپنا چاچا عباس کی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چاچا عباس آ رہے ہیں۔ خالی مشق پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، آپ اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرتی ہے، اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چاچا عباس کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے نا؟ امام حسین زمین پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہی ہاتھ ہٹاتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف نگاہ کر۔ جیسے ہی بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھتی ہے تو لاتعداد لوگ جو اپنی زبان باہر نکال کے حسرت سے بی بی سکینہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہیں گے، اسلام سے محروم رہیں گے۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس پھر بی بی سکینہ صبر کرتی رہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتے ہیں، علی اصغر شہید ہوتے ہیں، آپ کے بابا امام حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، شمر تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر جب 11 محرم کے دن بیویوں کو قید کر کے شام اور کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہے۔ بی بی سکینہ بار بار سپاہیوں سے کہتی تھی، مجھے تھوڑا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بہا دوں کہ وہ زنجیر کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ 4 سال کی بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیویوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کے لوگوں کے پتھر کھا کے شام کی دربار میں پہنچتی ہے۔ یزید کی جیسے ہی بی بی سکینہ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے؟ سپاہی کہتے ہیں ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیویوں کے ساتھ نہ رکھو بلکہ ایک ایسے اندھیرے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔ پھر تمام بیویوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسی زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 4 سال کی بی بی سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کی رونے کی آواز محل میں اس طرح سے گونجتی تھی کہ یزید کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو۔ جب اپنے بابا حسین کا کٹا ہوا سر دیکھے گی تو چپ ہو جائے گی۔ جب امام حسین کا کٹا ہوا سر زندان میں بی بی سکینہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر کو دیکھ کے اس سے لپٹ جاتی ہے اور زاروں قطار رو کے کہتی ہے، اے میرے بابا، میں قدم قدم پہ سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہے اور آپ فرماتے ہیں، اے میرے پیاری بیٹی سکینہ، آپ سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پہ اپنے سر کو رکھ کر سو جاتی ہے۔ زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی آ کے دیکھتے ہیں، دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے بی بی سکینہ۔ امام سجاد کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیویاں زاروں قطار روتے ہیں۔ آپ 3 دن کا ایک ساتھ پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دے۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کے پوچھتے ہیں، اے میری پھوپھی ماں، آپ رو کیوں رہی ہے؟ بی بی زینب فرماتی ہے، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس اس کی کھال سے اس طرح سے مل چکا ہے، جب ہم غسل دینے کے لیے بی بی سکینہ کا
کرتا اتارتے ہیں تو آپ کی جسم کی کھال بھی ساتھ اتر آتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، بتا اب بیوی سکینہ کو غسل کیسے دیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن قیامت کے دن اسی حال میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔